السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ میں محمد عثمان قاسمی۔ ناظرین کرام، بات چل رہی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر بتلایا گیا تھا کہ وہ کون کون سے مال ہیں جن کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پھر سے آپ کی خدمت میں اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، نقد روپیہ، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ نوٹ ہو یا سکے ہو۔ نمبر 2، سونا چاندی، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا سکے کی شکل میں ہو۔ اور دوسری چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے سامان تجارت۔ مثلا کسی کی دکان میں جو سامان برائے فروخت رکھا ہوا ہے اس سارے اسٹاک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ اسٹاک کی قیمت لگاتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ آدمی زکوٰۃ نکالتے وقت یہ حساب لگائے کہ اگر میں پورا اسٹاک اکٹھا فروخت کروں تو بازار میں اس کی کیا قیمت لگے گی۔ دیکھیے، ایک ریٹیل پرائس ہوتی ہے اور دوسری ہول سیل پرائس۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پورا اسٹاک اکٹھا فروخت کرنے کی صورت میں کیا قیمت لگے گی۔ لہذا جب دکان کے اندر جو مال ہے اس کی زکوٰۃ کا حساب لگایا جا رہا ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ تیسری قیمت لگائی جائے، یعنی پورا مال اکٹھا اگر فروخت کیا جائے تو بازار میں اس کی کیا قیمت لگے گی، اس کی گنجائش ہے۔ وہ قیمت نکال کر پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ میں نکالنا ہوگا۔ البتہ احتیاط اس میں ہے کہ عام ہول سیل قیمت سے حساب لگا کر اس پر زکوٰۃ ادا کر دی جائے، بہتر یہی ہے، لیکن گنجائش اس کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو۔ لہذا اگر کسی شخص نے بیچنے کی غرض سے کوئی پلاٹ خریدا یا زمین خریدی یا کوئی مکان خریدا یا گاڑی خریدی اور اس مقصد سے خریدی کہ اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، تو یہ سب چیزیں مال تجارت میں داخل ہیں۔ لہذا اگر کوئی پلاٹ، کوئی زمین، کوئی مکان خریدتے وقت شروع ہی میں یہ نیت تھی کہ اس کو فروخت کروں گا تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں اور شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اس پر اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو فروخت کر دوں گا اور فروخت کر کے اس سے نفع کماؤں گا، تو اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لیے مکان بنا لیں گے، یا موقع ہوگا تو اس کو کرائے پر چڑھا دیں گے، یا کبھی موقع ہوگا تو اس کو فروخت کر دیں گے، کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی خرید کر ڈال دیا، اب اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آئندہ کسی وقت اس کو مکان بنا کر وہاں رہائش اختیار کر لیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کرائے پر چڑھا دیں گے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ فروخت کر دیں گے، تو اس صورت میں اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چونکہ کوئی نیت واضح نہیں ہے اس وجہ سے۔ لہذا زکوٰۃ صرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب خریدتے وقت ہی اس کو دوبارہ فروخت کرنے کی نیت ہو۔ یہاں تک کہ اگر پلاٹ خریدتے وقت شروع میں یہ نیت تھی کہ اس پر مکان بنا کر رہائش اختیار کریں گے، بعد میں ارادہ بدل گیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اب اس کو فروخت کر کے پیسے حاصل کریں گے، تو محض نیت اور ارادے کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس پلاٹ کو واقعتاً فروخت نہیں کر دیں گے اور اس کے پیسے آپ کے پاس نہیں آ جائیں گے، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی۔ بہرحال ہر وہ چیز جسے خریدتے وقت ہی اس کو فروخت کرنے کی نیت ہو وہ مال تجارت ہے اور اس کی مالیت پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہے۔
یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مالیت اس دن کی معتبر ہوگی جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں۔ مثلا ایک پلاٹ آپ نے 1 لاکھ روپے میں خریدا تھا اور آج اس پلاٹ کی قیمت 10 لاکھ ہو گئی۔ اب 10 لاکھ پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، 1 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے، کسی کارخانے کا مالک ہے، تو اس فیکٹری میں جو تیار شدہ مال ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح تیاری کے مختلف مراحل میں ہے، جو مال تیاری کے مختلف مراحل میں ہے یا خام مال کی شکل میں ہے یعنی کچا مال ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ فیکٹری کی مشینری، بلڈنگ، گاڑیوں وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ مال جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، جس کے ذریعے سے تجارت کی جا رہی ہو، ہر اس مال کے مالیت کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ لہذا ان تمام مسائل کو ذہن نشین کر کے اللہ کا جو یہ حکم ہے اس حکم کو انجام دیا جائے اور اللہ کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔